اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پاتے، کرنے کے باوجود بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نہیں کر پاتے، مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ غیرت مند ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجبور ہونے کے باوجود بھی، لیکن گھر کی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، نہ ارد گرد دیکھتے ہیں، بس کچھ بھی کر کے وہ اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ اسی طرح کا سلسلہ، کچھ اسی طرح کا آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ماحول کچھ یوں بنا ہے کہ بات گھر کی ضرور ہے، لیکن وہ گھر دین کے اندر ہے، دین اسلام کے بھائی جو کہ سرکار کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ کہاں کے بھائی، کہاں گئے وہ بھائی کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی بھائی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو بھائی کانپ جاتا تھا اور بھائی کہتا تھا کسی طرح میں پہنچ جاؤں، جس نے زیادتی کی اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پہلے سوال کروں کہ جناب کیا وجہ ہے، ایسا کیا میرے بھائی نے کر دیا۔ لیکن ناظرین، وقت بدلتا گیا، وقت چینج ہوتا گیا، وہ والا چینج تو ہم ہوئے، وقت اپنی رفتار سے چل رہے، لیکن وقت کی رفتار تھوڑی چینج ہوتی گئی، وقت کی رفتار تھوڑی بدلتی چلی گئی، اسپیڈ کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان دنیا میں پھیلتے چلے گئے، مسلمان زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ جتنے مسلمان زیادہ ہوئے اتنا ہم مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں کیوں کمزوری آ گئی۔ حالانکہ یہ مسلمان 313 ہوتے تھے، سامنے ہزاروں کفار ہوتے تھے، 313 ان پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آج وہی مسلمان ہیں، وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں، اسی رب کو ماننے والے ہیں، لیکن کمزور پڑے ہیں۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ کیا ہم دوسروں کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں؟ کیا ہم کسی مجبوری میں ہیں؟ کیا ہے؟ یہ علماء اکرام ہمیں آج بتائیں گے۔ ناظرین، آج ہماری کوشش ہے، ہم مکہ مدینہ کی بات کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے لیے وہ تو بس وہ ہماری وہ کہتے ہیں نا باؤنڈری ہے، باؤنڈری۔ ایک مقام اور بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آپ کو ملتا ہے، جہاں انبیاء اکرام تشریف فرما ہوا کرتے، اللہ کریم کے نیک بندے وہاں تشریف فرما ہوا کرتے، اور ہمارا سابقہ قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ ایک بہت خوبصورت جگہ، بہت خوبصورت مقام جسے دنیا فلسطین کے نام سے پکارتی ہے۔ آج فلسطین کے اندر بڑے دردناک صورتحال ہے ناظرین، اور ہم یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جتنا عام ہے اتنا ہی سوشل میڈیا پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ناظرین بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ میں باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتا ہوں، علامہ صاحب موجود ہیں کیونکہ مختصر سا وقت ہے۔ علامہ صاحب ہم سے گفتگو کریں گے، ہم سوال کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ آج ہم جانیں گے کہ فلسطین کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے فلسطین کا، کون کون سے پیغمبر یہاں تشریف لائے کہ جن کے آنے سے اللہ کریم نے اس سرزمین کو رونق بخشی، اس سرزمین کو اللہ کریم نے پوری دنیا میں ایک نام بخشا کہ آج مسلمان اس سرزمین کے لیے کم از کم کچھ کر تو نہیں سکتے، کم از کم آواز تو اٹھا رہے ہیں نا۔ مجھ جیسے ایک عام سا بندہ بھی فلسطین کا نام سنتا ہے تو ایک دم کام جاتا ہے، یار وہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، اللہ کا گھر وہاں موجود ہے جو سابقہ ہمارا قبلہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ حضرت میں چاہوں گا باقاعدہ موضوع کا آغاز ہو، فلسطین کے حوالے سے ارشاد فرمائیے حضرت، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر بزم نور ہدایت پروگرام کے اندر بندہ ناچیز کو مدعو کیا، اور وقت کے تقاضے کے مطابق آپ موضوع لے کر آئے کہ جس کی موجودہ حالات کے اندر انتہائی اشد ضرورت ہے کہ فلسطین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حالات اور واقعات کیا ہیں، اور وہ کیوں مسلمانوں کی جان ہے، جان نہیں بلکہ روح ہے۔ اس سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلمان جس طرف رخ کر کے اس وقت نماز ادا کرتے ہیں، میری مراد بیت اللہ شریف، مسجد حرام، قبلہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا قبلہ بنایا، یہ مسلمانوں کا قبلہ ثانی ہے۔ جی بالکل۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اس سے پہلے فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی خواہش رہی، دلی خواہش رہی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ملاحظہ فرما کر جبرائیل امین کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ جبرائیل امین لے کر یہ آیات کریمہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے ابتدائی رکوع کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق اللہ رب العزت نے دیکھ لیا ہے، مشاہدہ فرما لیا ہے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اور پھر رب فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان قریب آپ کا رب آپ کا رخ پھیر دے گا اس طرف جس طرف اے محبوب آپ چاہتے ہیں، یا جس طرف آپ کی رضا ہے، یعنی بیت اللہ مسجد حرام کی طرف۔ اور پھر رب ارشاد فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ مسجد الحرام شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جو ذو قبلتین اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز کے دوران یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اسی دوران اپنا رخ مبارک قبلہ اول سے قبلہ ثانی کی طرف پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اول کیا ہے؟ قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ ہے، جان ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اس کی برکتیں، اس کی افادیت ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا قبلہ چینج ہو گیا لیکن قبلہ اول کی برکتیں ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو رب نے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں نقل فرماتے ہوئے بیت المقدس کے اطراف کے اندر جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا ذکر قرآن میں ارشاد یوں فرمایا سبحان اللہ کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو، خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، فرمایا وہ ذات جو پاک ہے وہ خود لے کر گئی۔ اے محبوب آپ دعویٰ نہیں کرنا کہ میں گیا، آپ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دینا، ہم کہیں گے ہم ہیں جو اپنے محبوب کو لے کر گئے۔ یا الہ العالمین کہاں لے کر گئے؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ مسجد حرام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے اور اس کے اندر ایک نماز ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ باری تعالیٰ یہ بیت المقدس یہ تو پہلے تھا ہمارا قبلہ، اب اس کے اندر کیا ہے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کروانے کی کیا حکمت؟ رب ذوالجلال اسی آیت مبارکہ کے اندر، اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بیت المقدس کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہ معمولی مسجد نہیں۔ رب فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رب اعلان فرما رہا ہے۔ بے شک۔ اور رب جس جگہ کے متعلق ارشاد فرما دے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں برکتیں ہیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہاں برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی زیادہ کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اے محبوب آپ کا یہ جو سفر تھا یہ سفر اس لیے تھا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک، اپنی نشانیاں اپنی آیتیں آپ کو دکھائیں، کھول کھول کر دکھائیں۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ رب
سننے والا بھی ہے، وہ رب دیکھنے والا بھی ہے۔ اچھا حضرت، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھوں سے، خوبصورت نورانی ہاتھوں سے بنایا، تو بیت المقدس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہسٹری ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، بیت المقدس کے حوالے سے آپ کو کتب احادیث مبارکہ کے اندر بھی، کتب تواریخ کے اندر بھی بے شمار چیزیں ملیں گی۔ اس میں سب سے اہم ترین جو اس کی تعمیر تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارکہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور نبی کہ جو کہ صاحبزادے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی اور رسول کے جنہیں اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، اور بادشاہت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو جنات کے اوپر بھی حکمرانی عطا فرمائی، ماشاءاللہ، آپ کو ہوا کے اوپر بھی حکمرانی عطا فرمائی، آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت سے نوازا۔ بے شک۔ جنات چونکہ آپ کے ماتحت تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس اس کی تعمیر بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر جنات کے ذریعے سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جو ہے وہ شروع کروایا۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے کہ جب جنات اس کی تعمیر کر رہے تھے، ابھی تعمیر جاری تھی، انسان نہیں کر رہے تھے، جنات اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے وقت آخر آیا اور بلاوا آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آن کر کے عرض کی اللہ آپ کو سلام عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اب آپ دائی اجل کو لبیک کہہ دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تیار ہوں، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ اگر میں چلا گیا اس دنیا سے، میں نے پردہ کر لیا اس دنیا سے، تو یہ جنات سرکش ہوتے ہیں، یہ تو کام چھوڑ دیں گے، یہ تو تعمیر ادھوری رہ جائے گی۔ تو بہرحال محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسی ترکیب کی گئی کہ جس کے ذریعے سے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا کام بھی پورا کرنے کا موقع مل گیا، اور جنات جو ہے وہ مسجد کی تعمیر بھی پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں وہ طریقہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگائی، عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے اللہ کے حکم سے آپ کی روح مبارکہ قبض کر لی۔ بظاہر روح مبارکہ قبض ہو گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ تشریف فرما تھے ٹیک لگا کر، ایسا لگ رہا تھا کہ کام کی گویا کہ نگرانی فرما رہے ہیں، مشاہدہ و ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جنات اس ڈر اور خوف سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہیں ہمارے اوپر، وہ کام کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ شب و روز کام کرتے کرتے ایک دن آن پہنچا کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اسی اثنا میں جو عصا مبارک تھا اس میں گھن لگ گیا، اور جس کی وجہ سے وہ لکڑی جو ہے بوسیدہ و کمزور ہو گئی، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کا جسم مبارکہ ہلا، تو اس کے ہلنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ دائی اجل کو لبیک فرما چکے ہیں، آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو یہ جو بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا فلسطین کے اندر اقصیٰ مسجد، اس کی تعمیر جنات نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کے پتھروں کے ذریعے سے اس کی جو تعمیر کی گئی، عام انسان یہ تعمیر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اس تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اچھا حضرت، یہ تو آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا۔ ایک تو اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے بیت اللہ ہے، وہاں ہمیں ہسٹری ملتی ہے کہ کافی انبیاء اکرام وہاں تشریف لے کر آئے، تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ انبیاء اکرام یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، ان کا بسیرا رہا ہے؟ جی بالکل، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس کے آس پاس ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین نے اپنی آغوش کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گویا کہ پھلتے پھولتے دیکھا، اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ اور تمام نبیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں
नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इस सरज़मीन का इंतखाब फरमाया तो ऐसे ही इंतखाब नहीं फरमाया, ये सरज़मीन सरज़मीन अम्बिया है। वाह जी वाह। ये सरज़मीन ऐसी है कि जिस सरज़मीन के अंदर बरकतें ही बरकतें हैं, बेशक। और हर नबी हर रसूल की कोशिश हुआ करती थी वो इस सरज़मीन पर पहुँचे और यहीं पर रहे। और यही वजह है कि अक्सर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के आपको मज़ारात से मुबारक वहीं मिलेंगे, आपको उस सरज़मीन के अंदर ही अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की गोया के मज़ार मुक़द्दसा जो है मौजूद मिलेंगे आप। ठीक है। अच्छा हज़रत, फिर ऐसी क्या वजह है जब ये मरकज़ कहलाता है, इस्लाम का मरकज़ है, अम्बिया इकराम का एक वहाँ सिलसिला रहा है, आमद व रफ़ लगी रही अम्बिया इकराम के अल्लाह की तरफ से, हमने जब से होश संभाला है, मैंने जब से होश संभाला, यकीनन आपका भी यही सिलसिला होगा, हमने अब तक उस जगह को आज़ाद होते हुए नहीं देखा। इसकी क्या वजह है, ये कब से है, और आखिर क्या इसके भी इस हवाले से भी कुरान में कहीं, हदीस में या कुरान में कहीं ज़िक्र है इसका? देखिए, आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने के बाद वहाँ पहले से यहूदी भी आबाद थे। यहूदी भी आबाद थे। जब उन्हें मुसलमानों की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शैतानियाँ और शरारतें करना शुरू की, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी जब ज़्यादतियाँ हद से बढ़ने लगीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना बदर फरमा दिया, उनको मदीने से निकाल दिया। ये वो यहूद व नसारा हैं जो शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन हैं, जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुबारका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नस्वारा औलिया बादुकुम औलिया बाद बादुहुम औलिया बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाना, वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। फरमाया वो तुम्हारे दुश्मन हैं, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जब रब ने ये इरशाद फरमा दिया तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि इन्हें किसी सूरत ये बात गवारा नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के घराने के अंदर इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, मक्कातुल मुकर्रमा में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। ये लोग तो चाहते थे और समझते थे, इनका ईमान और अक़ीदा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में आएंगे वो हमारे अंदर आएंगे, वो बनु इस्माइल के अंदर आएंगे, और वो गोया के यहूदियों के अंदर गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के कबीले के लिए मुंतखब फरमा लिया, अरब की सरज़मीन के लिए मुंतखब फरमा लिया, तो ये बात इनको हज़म ना हुई। वो दिन है और आज का दिन मुसलमानों से दुश्मनी, ईमान से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी, कुरान से दुश्मनी इनका वतीरा है और इनका ओढ़ना बिछोना है। कोई मौका हाथ से ऐसा नहीं जाने देते कि जिसके ज़रिए से ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ और मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाएँ। इनका बस नहीं चलता। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को तब्दील कर चुके होते, लेकिन चूँकि कुरान का ज़िम्मा मेरे रब ने लिया है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और हम इसको नाजिल करने वाले और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो जिन चीज़ों पर इनका बस चल रहा है वहाँ मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन मेरे रब की रस्सी, मेरे रब का वादा वो आकर रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप देखिएगा एक दिन आएगा ये लोग मुँह की खाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से इस्लाम का बोलबाला फरमाएगा, इस्लाम का गलबा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कुछ हदीस में भी हमें मिलता है कि ये बैतुल मक़दस फ़तह होगा और फिर मुसलमान उसी तरह जोश और जज्बे के साथ बैतुल मक़दस में जाकर नमाज़ें अदा करेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि सरकार का भी फरमान है कि ये एक दूसरे के साथ एक हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ ये कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, मुसलमानों को कभी भी अपना भाई नहीं मानेंगे, नहीं मानते। आज भी हमें इस चीज़ का, सरकार की हदीस को सामने रखते हुए ये चीज़ हमें आज भी नज़र आई है कि कुछ साहब ने वहाँ जाकर, खैर ये मामला थोड़ा अलग सा है, मैं इस पर नहीं बात करना चाहता। हम इतना चाहते हैं कि अल्लाह करे ये हमारा बैतुल मक़दस जो हमारी मुसलमानों की पहचान है, हम सब की ख्वाहिश है, जैसे मक्का मदीना में नमाज़ें पढ़ने की हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह हम मक्का मदीना में जाते हैं, ज़ियारात करते हैं, उसी तरह हर मुसलमान, हर कलमा गो की, हर सच्चे मुसलमान की, हर पक्के आशिक के रसूल की यही ख्वाहिश है कि वो बैतुल मक़दस में वहाँ भी तो जाए ना जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर गए थे, वो सवारी जहाँ पर बांधी गई थी वो मकाम भी वहाँ मौजूद है, बुर्राक जहाँ बांधी गई थी वो मकाम भी। हर आशिक की ये ख्वाहिश है कि हम वो मकाम देखें, हम वो मकाम देखें कि जहाँ पर 1 लाख कम पे अम्बिया इकराम, जितने भी अम्बिया इकराम थे
ان سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اس مسجد کا نظارہ ہم بھی کر سکیں، اور اس مسجد کا نظارہ ہم بھی تو کریں نا کہ جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ نگرانی میں، سرپرستی میں مسجد تعمیر ہوئی. آج وہ مسجد عالی شان مسجد ہے. اللہ کرے ہر مسلمان بار بار وہاں جائے اور ہم یہ آزادی اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں. آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے ان کا نام مٹ جائے، جو فلسطین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو بیت المقدس کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان آنکھوں کو خراب کر دے. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہر کوئی مجھ سمیت آپ سب ناظرین یہاں جتنے موجود ہیں کہ جلد از جلد اللہ پاک وہ دن دکھائے کہ ہم بیت المقدس میں جا کر عید کی نماز ادا کریں اور بیت المقدس میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں. کیا کمال گھڑیاں ہوں گی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں اس موضوع کو اور میں چاہوں گا کل بھی ہم اسی پر گفتگو کریں، فلسطین کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں جذبہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ ہمیں کتنا اس کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں کیا جد و جہد کرنی چاہیے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. ناظرین کل ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، انہی مہمان کے ساتھ. اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.